السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے اما۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پولیس کے پاس بعض لوگ ایسی رپورٹیں لے کر آ جاتے ہیں جن پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً کوئی شخص یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ اسے فلاں شخص سے جان کا خطرہ ہے۔ پولیس اس قسم کے معاملات میں عموماً کچھ نہیں کر سکتی۔ ہر شخص کے لیے مسلح محافظ فراہم کرنا مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخص سے جان کا خطرہ ہو اسے تنبیہ کر دی جائے۔ 1953 کے اوائل میں مجھے رپورٹ ملی کہ سول لائن کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے گھر میں اغوا شدہ لڑکی رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ رپورٹ کرنے والا شخص کون تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس شخص کا مبینہ مخفیہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا اور اس نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ میں نے اس کی رپورٹ روزنامچے میں درج کر لی تھی، لیکن پرچہ چاک نہیں کیا تھا کیونکہ رپورٹ بڑی کمزور تھی اور رپورٹ کرنے والا مدعی یا گواہ بننے پر تیار نہیں تھا۔ چند ہفتوں بعد یہ بات میرے ذہن سے محو ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں بعض سنگین قسم کے جرائم زیر تفتیش تھے۔ انہی دنوں مجھے ایک شادی میں شریک ہونا پڑا۔ بارات ابھی آئی نہیں تھی اور اندر لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اچانک گانے کی آواز موقوف ہو گئی اور کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ باتوں میں مصروف لوگ ایک دم چپ ہو کر آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اندر کوئی لڑکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، میں دلہن نہیں بنوں گی، میں دلہن نہیں بنوں گی۔ دلہن کا باپ ایک معزز کاروباری شخص تھا۔ وہ ہمارے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ عین شادی کے موقع پر کسی لڑکی کا یوں چیخ چیخ کر شادی سے انکار کرنا پورے خاندان کے لیے سخت رسوائی کا سبب ہو جاتا۔ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ یا تو لڑکی کی کسی سے آشنائی ہے یا والدین نے اس کی مرضی کے خلاف اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی طے کی ہے۔ لڑکی کا باپ جلدی سے اٹھا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ لوگ دبے لفظوں میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ ایک نوجوان اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا، لو بھائی، مارے گئے، اب بھوکے واپس جانا پڑے گا۔ اوئے شرم کرو، ایک بوڑھے نے نوجوان کو ڈانٹا۔ لڑکی والوں کو اپنی عزت کی فکر پڑی ہوئی ہے اور تم کھانے کی باتیں کر رہے ہو، تم مرو۔ چند لمحوں بعد لڑکی کا باپ واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پایا جاتا تھا۔ لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، سب ٹھیک ہے، وہ کوئی پاگل لڑکی تھی۔ پاگل لڑکی؟ کئی آوازیں بیک وقت سنائی تھیں۔ ہاں، اسے میری بیوی نے گھر بھجوا دیا ہے، اس نے کہا اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میرا تو دم ہی نکل گیا تھا۔ میں نے دیکھا بہت سارے مہمانوں کے چہروں پر بے یقینی پائی جاتی تھی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ غالباً لڑکی کو دھمکی دے کر چپ کرا دیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد بارات آ گئی اور اندر سے لڑکیوں کے گانے کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ جب بارات چلی گئی تو لڑکی کے باپ نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، وہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، میری بیوی نے بتایا ہے۔ لڑکی کا نام پاشی ہے اور وہ ایک اسکول ٹیچر کے گھر میں رہتی ہے۔ کیا نام ہے اسکول ٹیچر کا؟ ناہید ظفر، اس نے جواب دیا۔ سول لائن میں رہتی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ جس مبینہ اغوا شدہ لڑکی کے بارے میں چند ہفتے پہلے کسی شخص نے رپورٹ لکھائی تھی، وہ بھی سول لائن میں رہتی تھی۔ کہاں کی رہنے والی ہے یہ لڑکی؟ میں نے پوچھا، اور گھر سے کیوں بھاگی ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ لڑکیاں عام طور پر محبت کے چکر میں گھر سے بھاگتی ہیں اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کی خاطر
وہ خاندان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگاتی ہیں۔ وہ بالآخر ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لڑکیاں جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں تو اس وقت وہ در حقیقت جذبات کے تابع ہوتی ہیں۔ وہ لڑکے کی چند ظاہری خصوصیات سے متاثر ہو کر اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ اس رجحان میں بڑا ہاتھ ہماری فلموں کا ہے۔ ان فلموں میں لڑکی اور لڑکے کی محبت کو نہایت دلنشین انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور ان دونوں کی راہ میں حائل ہونے والوں کو ظالم اور سنگ دل دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب اس قسم کی محبت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ فعل میرے نزدیک سراسر گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال بات اس لڑکی کی ہو رہی تھی جس کے بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور کچھ کا خیال تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ چند روز بعد محلے کا ایک معتبر شخص آیا اور پاشی نامی لڑکی کے بارے میں چھان بین کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل، جس کا نام میر پاش تھا، اسے نائی ظفر نامی اسکول ٹیچر کے گھر بھیجا اور کہا کہ وہاں سے وہ پاشی نامی لڑکی کے بارے میں معلوم کر کے آئے۔ میر پاش ایک دبلا پتلا اور قدرے احمق سا آدمی تھا۔ باتونی بہت زیادہ تھا۔ احمق لوگ عموماً باتونی ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ اور کسی کو معلوم نہیں۔ ویسے وہ کبھی کبھی کام کا آدمی بھی ثابت ہو جاتا تھا۔ اسے بھیجنے کے بعد میں ایک مویشیوں کی چوری کی واردات کے سلسلے میں نواحی گاؤں چلا گیا اور واپسی میں خاصی دیر ہو گئی، اس لیے تھانے سے ہوتا ہوا گھر چلا گیا۔ اگلی صبح دفتر میں بیٹھا تھا کہ میر پاش اندر آیا اور زوردار سلوٹ مارا۔ کیا خبر لائے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جناب، آپ کے حکم کے مطابق میں 11:13 پر اسکول ٹیچر نائی ظفر کے گھر پہنچا، لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔ اندر سے ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ اسکول گئی ہوئی ہے اور 2 بجے کے بعد واپس آئے گی۔ اس کے بعد میں نے مکان کے ارد گرد ایک چکر لگایا۔ وہ کس لیے؟ بس جناب، یوں ہی خیال آ گیا کہ مکان دیکھنا چاہیے۔ اچھا مضبوط مکان ہے، ایک کنال کے رقبے پر بنا ہوا ہے، 6-7 کمرے ہیں۔ اندر سے مکان کے 2 حصے ہیں، ایک میں اسکول ٹیچر ناہید ظفر، اس کی 2 بیٹیاں اور پاشی نامی لڑکی رہتی ہے۔ دوسرے حصے میں ناہید کے ماموں کمال حسین اور اس کا بیٹا شمسو رہتے ہیں۔ کمال حسین کی بیوی مر چکی ہے، عمر 52 سال کے قریب ہے اور شمسو کے سوا کوئی اولاد نہیں۔ شمسو کی عمر 27 سال ہے، 6-7 جماعت تک پڑھا ہوا ہے اور ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ اچھا آدمی نہیں ہے، بدقماش لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ میں نے تو تمہیں صرف پاشی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے کہا۔ یہ ساری باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ جناب، نائی ظفر کے گھر والی گلی میں 2-3 دکانیں ہیں۔ پہلے میں حجام کے پاس گیا اور اس سے حجامت بنوائی اور آدھی باتیں حجامت کے دوران معلوم کر لیں۔ اس کے بعد میں دودھ والے کی دکان پر گیا، اس نے لسی پلائی اور کچھ نئی باتیں بتائیں۔ بعد میں کچھ دیر پرچون کی دکان پر بیٹھا رہا۔ جناب، یہ لوگ ایسی باتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شمسو کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور باپ بیٹے کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ اب جناب کچھ معلومات مسز ناہید ظفر کے بارے میں۔ یہ خاتون گورنمنٹ گرلز اسکول میں ٹیچر ہے، بڑی ہمت والی عورت ہے، عمر 35 اور 40 سال کے درمیان ہے۔ 5 سال پہلے اس کا شوہر برطانیہ چلا گیا تھا۔ 2 سال تک خرچہ بھیجتا رہا اور خط بھی لکھتا رہا، پھر خط لکھنے بند کر دیے اور خرچ بھیجتا رہا۔ اب 1 سال سے خرچ بھیجنا بھی بند کر دیا ہے۔ غیر معتبر اطلاع کے مطابق اس نے وہاں کسی میم سے شادی کر لی ہے اور بند کرو یہ تقریر، میں نے غصے سے کہا۔ پاشی کے بارے میں بھی کوئی بات معلوم ہوئی یا نہیں؟ جی ہاں جناب، پاشی واقعی گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2.25 مہینے پہلے کمال حسین اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہوں نے 2-3 دفعہ اس کے چیخنے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں اضافہ کیا۔ یہ آوازیں اس وقت سنائی تھیں جب مسز ناہید ظفر اسکول گئی ہوئی تھیں۔ ممکن ہے کہ کسی نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہو۔
تم نے مسز نئی ظفر سے کیا بات کی تھی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو 8ویں جماعت میں داخل کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بد دماغ عورت ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی، جو کچھ کہو اس کے الٹ چلتی ہے۔ لیکن اس نے میری مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی اور مشورہ دیا کہ مجھے اپنی بیوی کو پرائیویٹ تیاری کروانی چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میر باش، تمہاری شادی کب ہوئی؟ ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، میں نے یوں ہی ایک بات بنائی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی خاص کام نہیں تھا، میں نے میر باش کو ساتھ لیا اور کمال حسین کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کی شیو پڑی ہوئی تھی اور اس نے میلی سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیں ایک بے ترتیب سی بیٹھک میں لے گیا اور کرسیاں صاف کر کے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اگرچہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں ہوشیار شخص لگتا تھا۔ ہم گو کے سادہ کپڑوں میں تھے، لیکن اس نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی ملک صاحب؟ اس نے کہا۔ آپ پیغام بھیج دیتے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دروازے کی طرف مڑتا ہوا بولا، ٹھہریں، میں آپ کے لیے لسی بنوا کر لاتا ہوں۔ ہم لسی نہیں پئیں گے، تم بیٹھو۔ نہیں جناب، آپ پہلی بار ہم غریبوں کے گھر آئے ہیں، لسی تو آپ کو پینی ہی پڑے گی۔ وہ باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد دودھ کی دکان سے لسی کے 2 لمبے لمبے گلاس بنوا کر لے آیا۔ کمال حسین، میں نے لسی کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ جناب والا، وہ کوئی لاوارث لڑکی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کہاں ملی تھی تمہیں؟ اسٹیشن پر ماری ماری پھر رہی تھی، میں ترس کھا کر اسے گھر لے آیا۔ کون سے اسٹیشن پر پھر رہی تھی؟ میر باش نے پوچھا۔ یہی جی، اپنے ریلوے اسٹیشن پر۔ کون سے ریلوے اسٹیشن پر؟ میں نے زور دے کر پوچھا، جنگ کے، شیخوپورہ کے یا لاہور کے؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب۔ میں ہولے ہولے سر ہلانے لگا۔ لاہور وہاں سے 250 میل کے فاصلے پر تھا۔ تم نے بڑی تکلیف کی کمال حسین، میں نے کہا، اتنی دور سے ایک لاوارث عورت کو اپنے گھر لے آئے، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے یا تو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیتے یا قریبی تھانے پہنچا آتے۔ میں نے اسے پولیس والوں کے حوالے کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا، لیکن فوراً ہی یہ احساس ہو گیا کہ وہ پولیس والوں سے ہی بات کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ پولیس والے کہاں اسے سنبھالتے پھرتے۔ اس وقت اس کے حلیے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بھیک مانگنے والی ہے۔ کپڑے سخت گندے اور پھٹے ہوئے تھے، بال رسیوں کی طرح لٹک رہے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے میرے سامنے اسے خیرات بھی دی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کئی راتوں سے پلیٹ فارم پر سو رہی تھی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کوئی پاگل بھی اس طرح کسی کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی تو میری بھانجی کے پاس رہتی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہاری بھانجی 7 والے مکان میں نہیں رہتی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، 7 والے مکان میں ہی رہتی ہے، لیکن وہ اس وقت اسکول گئی ہوئی ہے۔ واہ کمال حسین، میر باش نے کہا، تم واقعی کمال کے آدمی لگتے ہو۔ تھانے دار صاحب مشرق کی بات کر رہے ہیں اور تم جنوب کی بات کر رہے ہو۔ ہم تمہاری بھانجی سے نہیں، اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں جسے تم لاہور سے لائے ہو۔ جی میں سمجھ گیا، وہ اٹھتا ہوا بولا، آئیں میرے ساتھ، بلکہ آپ باہر کی طرف سے آئیں، میں کھڑکی سے پاچی کو دروازہ کھلوانے کے لیے کہتا ہوں۔ ہم باہر چلے گئے اور دروازے کے قریب کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ ہم پہلے پاچی سے مل لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ممکن ہے کمال حسین نے اسے پولیس کا خوف دلا کر اپنی مرضی کے مطابق بیان دینے پر آمادہ کر لے۔ تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک مدھم نسوانی آواز میں ہمیں اندر آنے کے لیے کہا گیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ وہ ڈرائنگ روم تھا اور بہت سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب درمیانے قد کی ایک گوری چٹی لڑکی کھڑی تھی، اس کی نظریں حیا سے جھکی ہوئی تھیں۔
اور چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 27-28 برس کے لگ بھگ تھی۔ خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بال سیاہ چمکدار تھے جن میں سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ جو حلیہ کمال حسین نے اس کا بتایا تھا وہ کسی بھی طرح تصور میں نہیں آتا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بی بی، میں نے بات شروع کرنے سے پہلے اسے تسلی دی۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں اور تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس نے ہولے سے کہا۔ آپ بیٹھ جائیے۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے اور اسے بھی بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ بیٹھی نہیں اور اندرونی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا نام پاشی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ نام ناہید باجی نے رکھا ہے۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ جی پتہ نہیں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن کہاں رہتے ہیں؟ جی پتہ نہیں۔ میں نے حیرت سے میر باش کی طرف دیکھا، پھر باشی سے پوچھا، بی بی میری بات کا برا نہیں منانا، لوگ کہتے ہیں کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس سے پہلے تم کہاں رہتی تھیں؟ وہ کچھ دیر تک آنکھیں جھپکاتی ہوئی سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی اسپتال یا بورڈنگ ہاؤس میں رہتی تھی۔ میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یا تو کسی حادثے میں اس کی یادداشت کھو گئی تھی اور یا وہ کسی بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا تم اپنی مرضی سے کمال حسین کے ساتھ یہاں آئی ہو؟ شاید مرضی سے ہی آئی ہوں۔ کمال حسین بہت دیر تک مجھ سے سوالات کرتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر پہنچا دیں گے اور اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ کمال حسین نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ یا ان کے بیٹے شمسو نے؟ جی نہیں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی نمودار ہو گئی تھی۔ بالکل نہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ غالباً کمال حسین نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہ نکالے۔ فی الوقت میں نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بالی وارث کون تھے اور کہاں رہتے تھے۔ باجی بی بی، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اس گھر میں آنے سے پہلے تم کہاں رہتی تھیں؟ تمہارا گھر کیسا تھا؟ اپنے بہن بھائی یا ماں باپ کے بارے میں یاد کر کے کچھ بتاؤ۔ یقین کرو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تمہارے عزیزوں سے ملانا چاہتے ہیں۔ میں اس بارے میں بہت سوچتی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ بس اتنا یاد آتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، وہاں باغ بھی ہے۔ میرا کمرہ سادہ سا ہے، بستر پر سفید چادر بچھی ہوئی ہے، کمبل بھی ہے۔ میں وہاں خوش نہیں تھی کیونکہ وہاں گھر جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذہن پر بہت زور دے کر یہ باتیں یاد کر رہی تھی۔ وہاں کا کھانا اچھا نہیں تھا، لوگ بہت مصنوعی طریقے پر باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ اب کچھ یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن وہاں کوئی عورت نہیں تھی، لہٰذا میں دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ پھر ایک عورت مجھے ساتھ لے گئی، لیکن اس نے 3 دن بعد مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کے شوہر نے مجھ پر بری نظر ڈالی تھی۔ اس طرح میں 1-2 گھروں میں اور رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ کر لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی تھی۔ شاید میری قسمت ہی خراب ہے یا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو اچھی لگتی تھی۔ یہ خیال میرے دل میں پختہ ہو گیا، لہٰذا میں نے اپنے بالوں میں مٹی ملی اور منہ دھونا چھوڑ دیا، کپڑے گندے ہونے دیے اور ریلوے اسٹیشن کے ایک کونے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور وہاں سے کمال حسین تمہیں اپنے ساتھ لے آیا؟ جی ہاں۔ بی بی، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہو، لیکن چند روز پہلے ایک شادی والے گھر میں نے تمہاری چیخنے کی آواز سنی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، اسی لیے آپ یہ سوال نہ ہی کریں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بہت عرصہ پہلے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ پولیس کی ملازمت کے دوران میں نہایت عجیب و غریب واقعات سے 2-4 ہو چکا ہوں۔ اب کوئی بات
मेरी हैरानी में इजाफा नहीं कर सकती। तुम बिला झिझक बात करो, उसने कदरी तवक्कुफ के बाद कहा। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने शायद 3 या 4 मरतबा एक ही जैसा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ, कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं है। जिस चारपाई पर मैं बैठी हूँ इस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है। कमरा दरमियाने साइज़ का है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं है। दाएं तरफ दीवार के साथ 2 कुर्सियाँ और एक मामूली किस्म की मेज़ रखी है। मेज़ के ऊपर चंद किताबें और एक छोटा सा पर्स नज़र आ रहा है। कमरे के एक दरवाजे पर, जो किसी अंदरूनी कमरे की तरफ खुलता है, एक सस्ता सा पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे के पीछे से एक शख्स कमरे में दाखिल होता है। जब मैं ज़रा नज़र उठाकर उस शख्स की तरफ देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस शख्स का चेहरा भेड़िए जैसा है और जिस्म के ज़ाहिर हिस्सों पर बेशुमार बाल उगे हुए हैं। मैं इसे देखकर बड़े ज़ोर से चीख मारती हूँ और साथ ही मेरी आंख खुल जाती है। दूसरी मर्तबा फिर यही ख्वाब नज़र आता है, अलबत्ता कुछ इजाफे के साथ। भेड़िए के मुंह वाला शख्स मेरे कमरे में दाखिल होता है और सीधा मेरी चरपाई की तरफ आता है। उसके गले में फूलों के हार हैं और वो बड़े भयानक अंदाज में हंस रहा है। ख्वाब में मुझे एहसास होता है कि वो शख्स मेरा शौहर है। तीसरी मर्तबा इस ख्वाब में कुछ और इजाफा हो जाता है। जब ये शख्स मेरी चरपाई के करीब आता है तो मैं अपना दुपट्टा उतार फेंकती हूँ और उठकर भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो भेड़िया नुमा शख्स मुझे पकड़कर दोबारा चरपाई पर फेंक देता है और मेरे सीने पर सवार हो जाता है। मैं खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह हाथ पैर चलाने लगती हूँ। इतने में एक शख्स कमरे में आ जाता है। उसका मुंह भी भेड़िए जैसा है। वो आते ही मेरे कंधों और सर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पहला शख्स मेरी बोटियाँ नोचने लगता है। मैंने देखा कि इसके मुंह से खून के कतरे गिर रहे हैं। खौफ और दहशत की वजह से मुझ पर सख्ता तारी हो जाता है और वो दोनों मिलकर मेरी बोटियाँ नोचने लगते हैं। इसके बदन में झुरझुरी सी आ गई। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, इस दिन शादी वाले घर में मैं कुछ फासले पर बैठकर दुल्हन को देख रही थी। अचानक बैठे बैठे मुझ पर गनूदगी सी तारी हो गई। फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि दुल्हन की जगह पर मैं खुद बैठी हूँ। वही कमरा है, वही पर्दा लटका हुआ है और वही भेड़िए के मुंह वाला शख्स दूल्हा के रूप में अंदर दाखिल हो रहा है। तब मैंने चीखना शुरू कर दिया। इसकी कहानी अजीब और पुरस्कार थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके साथ कोई संगीन हादसा पेश आया था, जिसके सबब से उसकी याददाश्त जाती रही थी। जनाब, वो कमाल हुसैन अभी तक नहीं आया, मीर पाश ने मुझे याद दिलाया। अगरचे सरे दस्त मुझे कमाल हुसैन से कुछ और नहीं पूछना था, लेकिन इसे हमारे साथ ज़रूर रहना चाहिए था। मैंने मीर पाशी से कहा कि जाकर कमाल हुसैन का पता करे। तब पाशी ने बताया कि वो किसी ज़रूरी काम का कहकर बाहर चला गया है। हम उठने का इरादा कर ही रहे थे कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में पर्स और चंद किताबें थीं। वो बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी और खासी घबराई हुई लगती थी। इसके पीछे 2 लड़कियां भी थीं। इनकी उम्रें 12-13 बरस के आसपास थीं। उन्होंने बस्ते उठा रखे थे। बड़ी लड़की खासी सेहतमंद और खूबसूरत थी। मैं फ़ौरन ही समझ गया कि वो मिसेस नाहिद सफ़र थी और दोनों लड़कियां उसकी बेटियां थीं। उसने पाशी को और दोनों बेटियों को अंदर भेज दिया और गुस्से से हमारी तरफ मुतवज्जा हुई। इस वक्त मुझे हैरत हुई कि वो बेवक्त स्कूल से कैसे वापस आ गई, लेकिन बाद में पता चला कि कमाल हुसैन घर से निकलकर सीधा उसके पास गया था। आप कौन लोग हैं? क्या करने आए हैं? उसने गुस्से से पूछा। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैंने अपना तारुफ कराया। हम इस लड़की के बारे में मालूम करने आए हैं जिसे आपने घर में रखा हुआ है। वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है और खुशी से यहाँ रह रही है। आप कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? लड़की के बयान से ही ज़ाहिर होता है कि इसे बरगला कर यहाँ लाया गया है। मैंने कहा, आपके मामू
इसे ये कहकर यहाँ लाए थे कि वो इसे इसके घर पहुंचा देंगे, लेकिन उन्होंने इस ज़मीन में अभी तक कोई कोशिश नहीं की। मिसेस नाहिद अचानक मीरबाज को घूरने लगी, फिर बोली, तुम तो कल भी मेरे पास आए थे। मैं आपके पास आया था? मीरबाज अनजान बनता हुआ बोला, फिर अचानक माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओहो, वो मेरा जुड़वा भाई होगा। कभी कभी मुझे उसकी वजह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वो अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान है। मिसेस नाहिद गैर यकीनी अंदाज में आंखें झपकाती हुई मीरबाज को घूरने लगी। मोहतरमा, हम यहाँ अपना फ़र्ज़ अदा करने आए हैं। मैंने कहा, ये ठीक है कि आपने लड़की को बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल इसका कोई घर और कोई वारिस ज़रूर होगा और वो ज़रूर अपने घर जाना चाहती होगी। क्या आपको इस पर कोई एतराज़ है? मुझे क्यों एतराज़ होगा? मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन इसे कोई बात याद नहीं। मैंने कुछ सवालात किए, फिर पाशी को बुलाकर अपने घर का एड्रेस दिया और कहा, अगर तुम्हें अपने घर के बारे में कोई बात याद आ जाए या कोई तकलीफ़ हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हर तरह मदद करूँगा। अगले रोज़ मुझे मालूम हुआ कि कमाल हुसैन ने अदालत से ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी मंजूर करा ली है। हमारा उसे गिरफ़्तार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी इस हरकत ने मेरे दिल में शकूक पैदा कर दिए। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इसका और पाशी का बयान सही नहीं है। दोनों ज़रूर कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ लोग इतने सीधे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं सकते, और अगर किसी मजबूरी के तहत झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं तो उनका चेहरा और आँखें और हरकत व सकनात उनके झूठ का साथ नहीं देते। ताहम कुछ लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। इतने यकीन के साथ झूठ बोलते हैं कि बिल्कुल पता नहीं चलता। मेरे तजुर्बे में ये बात आई है कि जब मामला पुलिस और कचहरी के साथ हो तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कोई ना कोई कमज़ोरी छुपाना चाहते हैं, हाँ वो मुद्दई हों, मुद्दाले हों या गवाह हों। एक अच्छा पुलिस अफसर वो है जो हर शख्स के बयान पर शक करता है और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना। जब मैंने पाशी से कमाल हुसैन के बारे में सवाल किया था तो उसके चेहरे पर घबराहट नमूदार हो गई थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि वो कोई बात छुपा रही है। मुझे उसके इस बयान पर यकीन नहीं आया था कि वो खुशी से कमाल हुसैन के साथ आई थी और ये कि उसने कई रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी थीं। ग़ालिबन ये बयान उसने दबाव में आकर दिया था। हमारे माशरे में एक मसला बहुत संगीन है। बाज़ नादान लड़कियां दिल के हाथों मजबूर होकर किसी नौजवान के साथ घर से फ़रार हो जाती हैं, लेकिन जब ज़िंदगी की तलख़ियों का सामना करना पड़ता है तो मोहब्बत का सारा खुमार उतर जाता है और लड़का अपनी महबूबा को, जिसकी खातिर वो ज़िंदगी कुर्बान करने की बातें किया करता था, बेयार व मददगार छोड़कर गायब हो जाता है। लड़की रुसवाई और नदामत और ख़ानदान के तानों के डर से घर का रुख नहीं करती, फिर या तो ख़ुदकुशी कर लेती है या बुराई के रास्ते पर चल निकलती है। पाशी ने अगर कोई बात छुपाई थी तो उसका भी यही सबब हो सकता था, और कमाल हुसैन ग़ालिबन उसकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा था। दोपहर के बाद मीरबाज मेरे पास आया और बोला, जनाब, आज मैं शमसू से मिला था। वो लारियों के अड्डे के करीब एक वर्कशॉप में काम करता है। अच्छा, और जनाब, मुझे पाची के ख्वाब की ताबीर मालूम हो गई है। इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? पाशी ने अपने ख्वाब में जिन भेड़ियों के मुंह वाले दो आदमियों को देखा था वो शमसू और कमाल हुसैन हैं। मेरा ख्याल है कि इसने अपने साथ पेश आने वाले सानहे को ख्वाब के रंग में पेश किया है। वो इन बाप बेटों से खौफज़दा है। शमसू कैसा आदमी है? इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, ज़रा सी बात पर लड़ाई भिड़ाई पर उतर आता है। इसके साथ काम करने वाले एक मैकेनिक के ज़रिए मुझे मालूम हुआ है कि उसका बाप पाशी को कहीं से ख़रीद कर लाया है और शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की राज़ी नहीं है। उसने धमकी दी है कि अगर उसे ज़बरदस्ती शादी पर आमादा किया गया तो ख़ुदकुशी कर लेगी।
میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میں نے کہا، جب تک اس کی اصلیت معلوم نہیں ہو جاتی ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ جناب، کمال حسین کو 2 راتوں کے لیے میرے سپرد کر دیں، میر باش نے کہا۔ میں سب کی اصلیت معلوم کر لوں گا۔ برخوردار، کمال حسین بہت ہوشیار آدمی ہے۔ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کرا چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے حوالات میں بند کیا تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ تم ایسا کرو کہ اگلے ہفتے لاہور چلے جاؤ اور وہاں سے پاشی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کے ماں باپ کا سراغ لگانے کی کوشش کروں؟ نہیں، فی الحال اس کے ماں باپ کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ اس لڑکی نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کے بارے میں 3 جگہوں سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو تم مینٹل ہاسپٹل سے پتہ کرنا، اس کے بعد میو اسپتال سے، اور آخر میں مختلف یتیم خانوں سے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے مینٹل ہاسپٹل میں رہی ہے۔ میر باش کو ہدایات دینے کے بعد میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا اور چند روز بعد یہ معاملہ میرے ذہن سے محو سا ہو گیا، کیونکہ اس دوران ایک قتل اور ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی۔ میر باش کا لاہور کا پروگرام بھی ملتوی کرنا پڑا۔ 3 ماہ یوں ہی گزر گئے اور پاشی کا معاملہ بالکل فراموش ہو گیا۔ ایک شام برقعے میں ملبوس ایک خاتون گھر پر ملنے آئی۔ جب اس نے نقاب الٹا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ پاشی تھی۔ اس کی صحت پہلے سے بہت اچھی تھی، تاہم وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خیریت دریافت کی۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ رونے سے پریشان آدمی کے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں۔ رونے کی آواز سن کر میری بیوی آسیہ اندر آ گئی اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بہت پریشان ہوں، بالآخر پاشی نے کہا۔ اس دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے لیے اب موت ہی بہتر ہے، لیکن موت بھی تو نہیں آتی۔ بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ناہید باجی نے کہا ہے کہ اب وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ میرے استفسار پر اس نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ ناہید کا ماموں کمال حسین شروع سے اسے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس بوڑھے اور جاہل شخص کے ساتھ شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کمال حسین کو صاف صاف یہ بات بتا دی تھی، لیکن وہ مختلف طریقوں سے اس پر دباؤ ڈالتا رہتا تھا۔ جب ناہید کو اپنے ماموں کی اس خواہش کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی اور کمال حسین کو کھری کھری سنائی۔ ساتھ ہی پاشی کو شمسو کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن پاشی نے یہ تجویز بھی قبول نہیں کی۔ اول تو شمسو ایک اوباش اور آوارہ آدمی تھا، اور دوسرے اس رشتے سے باپ اور بیٹے کے درمیان رقابت اور نفرت پیدا ہو جاتی۔ مسز ناہید نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا، بلکہ پاشی کو تسلی دی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ کچھ عرصہ پہلے کمال حسین نے ناہید کو دھمکی دی کہ اگر وہ پاشی کے ساتھ اس کی شادی کرانے میں تعاون نہیں کرے گی تو وہ اسے مکان سے بے دخل کر دے گا۔ ویسے اس دھمکی والی بات پر مجھے پورا یقین نہیں ہے، پاشی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات مجھے ناہید باجی کی بیٹی عظمیٰ نے بتائی ہے۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ کمال حسین تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا دشمن نہ ہو جائے۔ اس کا خدشہ صحیح بھی تھا۔ ایک تنہا لڑکی جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے پاشی کو تسلی دے کر رخصت کر دیا اور اگلے روز مسز ناہید ظفر سے ملا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اب وہ واقعی پاشی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ لیکن آپ نے تو اپنی خوشی سے اسے اپنے پاس رکھا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ کیا آپ کو اس سے شکایت پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، شکایت تو کوئی نہیں ہے، بلکہ بہت آرام ہے۔ اس نے ہمارا سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ کاش میں اسے اپنے گھر میں رکھ سکتی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کی شادی اپنے ماموں سے کرانا چاہتی ہیں۔ اس کے چہرے پر تردد نمودار ہو گیا۔ بولی، ملک صاحب، میں بڑی الجھن کا شکار ہو گئی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ پاشی بہت پیاری لڑکی ہے، میں دل سے اس کی بہتری کی خواہاں ہوں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میرے ماموں نے جب پہلی مرتبہ
پاشی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پاشی کا رشتہ تو کسی نفیس اور سلجھے ہوئے شخص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی، لیکن خدا غارت کرے ان محلے والوں کو، انہوں نے بیچاری پاشی کے بارے میں انتہائی فضول قسم کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ کوئی اس کے رشتے کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ماموں کی بات پر غور کرنے پر میں مجبور ہو گئی ہوں۔ مجبوری کس بات کی ہے؟ کیا تمہارے ماموں نے کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے؟ ان کی دھمکیوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، وہ تو ہمیشہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہے۔ دراصل بات کچھ اور ہے۔ کیا آپ کو شمسو کی طرف سے کوئی خطرہ ہے؟ شمسو تو ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کا داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ پاشی کے سامنے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ماموں کے ساتھ شادی کر لے یا پھر اپنا کہیں اور انتظام کر لے۔ میں ابھی تک آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، آپ کو کس بات کا خطرہ ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے جی کہ میرے شوہر بہت عرصے کے بعد انگلستان سے واپس آ رہے ہیں۔ چند روز پہلے ان کا خط آیا ہے، وہ ایک آدھ ہفتے میں پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ تمہاری شوہر؟ میں نے حیرانی سے کہا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ… آپ نے ٹھیک ہی سنا تھا، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ظفر نے 1.5-2 سال پہلے میرے ساتھ رابطہ منقطع کر لیا تھا۔ بعد میں لندن سے آنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہاں کسی انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے، لیکن خدا نے میری دعائیں سن لی اور میرا شوہر دوبارہ مجھے مل گئے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے کہا۔ غالباً تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارا شوہر پاشی کی موجودگی پر اعتراض کریں گے، لیکن تمہارا خدشہ بے بنیاد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انگلستان میں رہنے کی وجہ سے تمہارے شوہر کے دل میں خاصی وسعت پیدا ہو چکی ہوگی، وہ اس بات پر برا نہیں منائیں گے۔ وسعت تو ان کے دل میں پہلے بھی بہت تھی، مسز ناہید ظفر نے بتایا۔ میں اسی بات سے تو ڈرتی ہوں۔ اچھا، تو یہ بات ہے، آپ کے دل میں خدشہ ہے کہ آپ کے شوہر پاشی میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دیں؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ یہ بڑی معمولی بات ہے مسز ظفر، آپ اتنی سی بات پر پاشی کی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں۔ یہ کمزوری اکثر مردوں میں ہوتی ہے، اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کچھ روز اور پاشی کو برداشت کر لیں، میں کل ہی اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو لاہور بھیج کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ظفر کی طبیعت کو نہیں جانتے ملک صاحب، وہ بہت دل پھینک قسم کے آدمی ہیں۔ میں ان کی اس عادت سے پہلے ہی کافی تکلیف اٹھا چکی ہوں۔ اچھا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ظفر سے کہنا کہ پاشی کی منگنی ہیڈ کانسٹیبل میر باشر سے ہو چکی ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ اس دوران میں کچھ نہ کچھ صورت پیدا ہو جائے گی۔ مسز ناہید نے میری بات مان لی، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں اس قسم کی شکایات کرتی ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھی، جیسے اس کا شوہر آتے ہی پاشی کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ اگلے روز میں نے میر پاش کو لاہور بھیج دیا، وہ 3 روز بعد واپس آ گیا۔ جناب، لڑکی کا سراغ مل گیا ہے، اس نے آتے ہی کہا۔ بہت خوب، میں نے کہا، کیا خبر لائے ہو؟ آپ کا اندازہ بالکل درست نکلا، یہ لڑکی مینٹل اسپتال سے فرار ہوئی ہے۔ اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق اسے 13 سال پہلے وہاں داخل کیا گیا تھا۔ 13 سال پہلے؟ میں نے حیرانی سے کہا، یعنی یہ تقسیم نے ہند سے پہلے کب کیا ہے؟ جی ہاں، اس وقت اس کی عمر 15 برس کے قریب تھی، اور جس شخص نے اسے داخل کرایا تھا اس نے اپنا نام امجد حسین لکھوایا تھا اور خود کو لڑکی کا بھائی ظاہر کیا تھا۔ اس وقت جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور لاہور ہی میں قیام پذیر ہیں۔ میں پوچھ گچھ کرتا ہوا ان کے گھر، جو گوال منڈی میں ہے، پہنچ گیا۔ ان کا نام ڈاکٹر نظام الدین ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن سعیدہ کے بارے میں انہیں بہت کچھ یاد ہے۔ سعیدہ کون؟ پاشی کا اصل نام سعیدہ گل ہے، کم از کم اسپتال کے ریکارڈ میں تو یہی نام درج ہے۔ ڈاکٹر نظام الدین نے مجھے بتایا
کہ جس روز امجد حسین نامی شخص سعیدہ گل کو داخل کرانے لایا اس روز بادل چھائے ہوئے تھے اور سب سے بارش ہو رہی تھی۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی اور وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا اور بار بار یہ کہتی تھی، میں شادی نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ بقول امجد حسین اس کے گھر والوں نے سعیدہ کی شادی اپنے رشتہ داروں میں طے کی تھی اور اس روز اس کی منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ الٹ گیا اور اس نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ تب گھر والوں کو شک ہوا کہ لڑکی درپردہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ ڈاکٹر نظام الدین نے کہا اسے اس بیان پر یقین نہیں آیا، تاہم اس وقت وہ کام میں بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کو داخل کر لیا اور امجد حسین کو اگلے روز آنے کو کہا، لیکن اس شخص نے دوبارہ شکل نہیں دکھائی۔ اس نے جو پتہ لکھوایا تھا وہ بھی فرضی ہی ثابت ہوا، اس لیے جب سعیدہ کا طبی معائنہ کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے پولیس میں کیس درج کرا دیا، لیکن پولیس نہ تو امجد حسین نامی شخص کا کوئی پتہ چلا سکی اور نہ ہی سعیدہ گل کے پرسا کا۔ مجھے یہ کہانی سن کر سخت صدمہ ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ پاشی سے ان واقعات کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی اور اس بات کا خدشہ تھا کہ ماضی کے المیہ کا ذکر سن کر دوبارہ اس کے دماغ پر اثر نہ ہو جائے۔ میں کئی روز تک اس بات کو مؤخر کرتا رہا۔ دراصل میرا خیال تھا کہ شاید اس واقعے کو سن کر اسے اپنا ماضی یاد آ جائے، لیکن قدرت نے کوئی دوسرا ہی انتظام کر رکھا تھا۔ ہفتے کے روز کمال حسین تھانے میں میرے پاس آیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے مٹھائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں یہ سن کر چونکا اور پوچھا کہ کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ اسی لاوارث لڑکی کے ساتھ، اس نے بتایا، وہی جسے میں لاہور ریلوے اسٹیشن سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن اگر یہ شادی پاشی کی رضامندی سے ہو رہی تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بھانجی کے اصرار پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس نے مزید کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ آپ اس لڑکی کے بارے میں چھان بین کرتے رہے ہیں، اس لیے شادی کا معاملہ آپ کے علم میں لایا جانا ضروری ہے۔ کیا یہ شادی لڑکی کی رضامندی سے ہو رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جناب، اس نے بڑے تیقن کے ساتھ کہا، اور یقیناً وہ یہی بات بتانے آیا تھا۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے غلط کام کبھی نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا کہ پاشی کبھی اس شخص کو قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن شاید اس نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کمال حسین نے مزید بتایا کہ اتوار کو اس کی بھانجی کا شوہر ظفر حسین وہاں پہنچ رہا تھا اور اس کے 2 روز بعد یعنی بدھ کو شادی تھی۔ کمال حسین، یہ مٹھائی واپس لے جاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ کیوں جناب؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ غلطی کے بارے میں بھی بتائیں گے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اگر میں مٹھائی قبول کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس شادی میں میری رضامندی بھی شامل ہو گئی ہے۔ بالآخر کمال حسین مٹھائی واپس لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے میر باش کو ساتھ لیا اور مسز نائی ظفر کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے اور میرے اندازے کے مطابق پاشی اکیلی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے وغیرہ کا پوچھا۔ شکریہ بی بی، ہم چند منٹ سے زیادہ نہیں رکیں گے، میں نے کہا، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے کمال حسن مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تھا، لیکن میں نے مٹھائی نہیں لی۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ مرضی اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی گھر بار ہوتا ہے۔ تم اگر کہو تو میں ابھی کمال حسین کو بلا کر اس کا دماغ صحیح کر دوں، میں نے کہا۔ تمہاری مرضی کے بغیر وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شادی کے لیے ہاں کر چکی ہوں۔ لیکن تم نے ہاں کیوں کر دی؟ کیا اس نے تم پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تھا؟ جب حالات کا دباؤ بڑھ جائے تو پھر کسی دباؤ کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں حالات کی ستائی ہوئی ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے، خواہ وہ کتنا ہی کمزور سہارا کیوں نہ ہو۔
میں نے کمال حسین کو اس لیے قبول کیا ہے کہ دوسرا راستہ اس سے بھی بھیانک ہے۔ معاشرے نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ اس محلے کے لوگوں نے مجھے ایک بری اور بد کردار عورت قرار دے دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی مجھے معقول شخص اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اگر کسی اور جگہ جاؤں گی تو وہاں بھی یہی ہوگا۔ زیادہ جگہیں بدلنے سے میں زیادہ بدنام ہو جاؤں گی۔ کمال حسین کو میں نے اس لیے بھی قبول کر لیا ہے کہ وہ مجھے جائز طریقے سے اپنانا چاہتا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر دکھ ہوا۔ شکل و صورت اور لب و لہجے سے وہ کوئی خاندانی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اگر وہ اپنے خاندان کے درمیان ہوتی تو کمال حسین جیسا شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتا۔ وہ اس کی جوتیاں صاف کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ حالات انسان کو کبھی کبھی ذلت کی گہرائیوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس معصوم لڑکی کو کسی درندے نے 13 سال پہلے اپنی سفلی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا تھا اور پھر اسے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کمال حسین جیسے بڈھے شخص کو اپنا شوہر بنانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں جاتے جاتے ذرا سا رکی اور پوچھا، کیا تم سعیدہ گل نامی لڑکی کو جانتی ہو؟ سعیدہ گل؟ اس نے حیرانی سے کہا، میں ناہید باجی کے سوا کسی کو نہیں جانتی۔ لیکن یہ نام کچھ مانوس سا لگ رہا ہے، اپنا اپنا سا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس بارے میں پھر کبھی بات کروں گا۔ ویسے تم سوچتی رہنا، شاید یاد آ جائے۔ میں نے امجد حسین کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں کمال حسین سے ملا اور اسے کہا کہ وہ شادی کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ ایک لاوارث لڑکی کو سہارا دے رہا ہے۔ صورتحال بڑی پیچیدہ تھی، تاہم معاملہ قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا۔ میں اس مسئلے کو ذاتی حیثیت میں بھی حل کر سکتا تھا مگر بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ میں اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ حالات نے اچانک ہی پلٹا کھایا۔ اتوار کے روز شام کے وقت کسی نے بڑی زور سے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک سانولے رنگ کا نوجوان کھڑا ہانپ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا تھا۔ ملک صاحب، اس نے اٹک اٹک کر کہا، جلدی سے میرے ساتھ چلیں ورنہ غضب ہو جائے گا۔ ایک آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ اسے قتل کر ڈالے گی۔ برخوردار، ذرا آرام سے ساری بات بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کون کس کو قتل کر دے گا؟ میرا نام شمسو ہے جی، مجھے ناہید باجی نے بھیجا ہے۔ ان کے گھر میں اس وقت بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ وہ لڑکی شاید پاگل ہو گئی ہے، وہ ظفر کو قتل کر ڈالے گی۔ اس نے میرے ابا کو بھی زخمی کر دیا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ ظفر کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ یہ ظفر کون ہے اور کون سی لڑکی پاگل ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ویسے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ناہید ظفر کا ماموزاد بھائی تھا اور پاشی کی بات کر رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جی، جسے میرا باپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لایا تھا۔ ظفر حسین ناہید باجی کے شوہر کا نام ہے۔ وہ ابھی ابھی گھر پہنچا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس لڑکی پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ باورچی خانے سے چھری اٹھا لائی اور ظفر پر حملہ کر دیا۔ میرا ابا جلدی سے بیچ میں آ گئے اور چھری لگنے سے زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ظفر کمرے میں گھس گیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں نے اور ناہید باجی نے اس لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چھری لہراتی ہوئی ہماری طرف لپکی۔ وہ بالکل پاگل ہو گئی ہے۔ جو شخص اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے چھری لے کر اس کی طرف دوڑتی ہے۔ میں نے سوال جواب میں زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور میر باش کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ باہر گلی میں کچھ لوگ جمع تھے۔ اندر ڈرائنگ روم میں ناہید ظفر اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ دوسری طرف کمال حسین ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مکان کے اندرونی حصے کی طرف کھلنے والا دروازہ بند تھا اور کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے پاشی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، خدا کے لیے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیں، ناہید نے کہا۔ اس لڑکی کے سر پر خون سوار ہے۔
بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ظفر ابھی گھر پہنچے ہیں، ٹانگے سے سامان اتروانے کے بعد اندر آئے اور ابھی بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ پاشی اندر آئی اور آنکھیں پھاڑ کر انہیں گھورنے لگی۔ پھر وہ اچانک واپس پلٹی، دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں گھسی اور اندر سے گوشت کاٹنے والی چھری اٹھا لائی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ماموں بیچ میں آ گئے، ورنہ اس وقت یہاں ظفر کی لاش پڑی ہوتی۔ توبہ توبہ! کمال حسین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، یہ لڑکی ڈائن ہے، ڈائن! خدا کا شکر ہے کہ اس کی اصلیت کھل گئی، اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا تو کوئی عجب نہیں کہ مجھے سوتے میں قتل کر ڈالتی۔ میر باش اس کی پٹیوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، یار کمال حسین، تم نے بہت جلد ہمت ہار دی، عشق میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ بس جی بس، مجھے رانجھا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، کمال حسین نے کہا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو ناہید اپنی بچیوں کو لے کر اور زیادہ کونے میں سمٹ گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے کان میں ظفر کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، سعیدہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پاشی جو ایک کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس ہاتھ میں چھری پکڑے کھڑی تھی، چیخ کر بولی، اب سمجھنے والی کوئی بات نہیں رہی، باہر نکلو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ قدرت نے اسی دن کے لیے مجھے زندہ رکھا تھا۔ میں ختم کر دوں گی تمہیں، میں۔ پاشی بی بی، کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے پار کرنے والے انداز میں ہاتھ بلند کیا، لیکن اس کا ہاتھ نیچے نہیں آیا۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، میں نے مزید کہا، اطمینان سے ساری بات بتاؤ۔ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے چیخ کر کہا، میں اس بزدل شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ یہی ہے وہ شخص جس نے میری زندگی تباہ کی تھی، اب یہاں سے چلے جائیں۔ صورتحال تقریباً واضح ہو گئی تھی۔ 13 برس قبل اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کا ذمہ دار ظفر حسین تھا۔ پاشی کے اوپر ناقابل بیان جنون طاری تھا۔ اس وقت وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر عمل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ دیکھو بی بی، جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو، ہم اس میں تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جس شخص نے تمہاری زندگی تباہ کی ہے وہ پھانسی پر لٹکائے جانے کے قابل ہے۔ غصے کے باوجود اس نے قدرے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر ذرا نرم لہجے میں بولی، کل آپ نے سعیدہ گل کے بارے میں پوچھا تھا نا؟ آج مجھے اس کے بارے میں یاد آ گیا ہے، بلکہ سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ سعیدہ گل میرا ہی نام ہے۔ یہ جو بزدل شخص اندر گھسا ہے، یہ میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے۔ اس شخص نے مجھے محبت کے سبز باغ دکھائے تھے۔ اچانک وہ میرے سرکاری ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، اگر آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریوالور مجھے دے دیں۔ کیوں نہیں؟ میں نے ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا تم اسے چلانا جانتی ہو؟ جب اسے فائر کیا جائے تو بڑے زور کا جھٹکا لگتا ہے۔ تم اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنا نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، یہ شخص اندر بند ہے، کہیں جا نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو کہ پہلے اطمینان سے ساری بات بتاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے۔ اسے کہیں کہ کھڑکی کے سامنے آئے، میں اس کے سامنے سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے آواز دے کر ظفر حسین کو کھڑکی کے سامنے بلایا، اپنا تعارف کرایا اور اسے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وہ سامنے آ گیا۔ اس کی عمر 45 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پرکشش شخص تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طرح کی نسوانیت سی پائی جاتی تھی۔ ایسے لوگ عمر کے ہر حصے میں عورتوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ لوگ بعض پہلوؤں سے بزدل بھی ہوتے ہیں۔ اس کا پاشی کے ڈر سے کمرے میں بند ہو جانا اسی بزدلی کی عکاسی کرتا تھا، ورنہ پاشی کو قابو کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میرے استفسار پر ظفر حسین نے کہا کہ وہ پاشی کو بالکل نہیں جانتا اور یہ کہ پاشی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چونکہ اس کے منہ سے پاشی کا اصلی نام سن چکا تھا، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ پاشی کے جنون میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ برسوں کی زباں بندی کے بعد اسے پہلی دفعہ بولنے کا موقع دیا گیا تھا۔
عالم جنون میں اس کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکل رہی تھیں جن کا عام حالات میں ایک لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ظفر کی بیوی ناہید، اس کی دونوں بیٹیاں کمال حسین اور شمسو بھی اندر آ گئے تھے۔ پاشی نے جو کچھ کہا وہ منوعاً یہاں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کا نام سیدہ گل ہی تھا۔ وہ شیخوپورہ کے ایک معزز گھرانے کی فرد تھی۔ جب اس کی ظفر حسین سے پہلی ملاقات ہوئی وہ میٹرک میں پڑھتی تھی اور ظفر حسین کی عمر اس سے دگنی تھی۔ پاشی یا سیدہ چونکہ نہ تجربے کار تھی اس لیے ظفر کی باتوں میں آ گئی، یا دوسرے لفظوں میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تاہم وہ آداب محبت اور مرد عورت کے تعلقات کی گہرائیوں سے ناآشنا تھی۔ ظفر بظاہر اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ نفس کا بندہ تھا اور محض اپنی سفلی خواہشات کی تسکین چاہتا تھا۔ شروع میں دونوں بڑی مختصر ملاقات کرتے رہے، گھر والوں سے چوری چھپے مختصر لمحوں کی ملاقاتیں، اور یہ ملاقاتیں آتش نفس کو ہوا دیتی رہیں۔ دراصل یہ ظفر کی ایک چال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سیدہ کے سوئے ہوئے جذبے بیدار ہو کر اس کے سینے میں آگ لگا دیں اور بالآخر وہ اپنا سب کچھ ظفر کے سپرد کر دے۔ ایک روز ظفر نے اسے کہا کہ اگلے روز وہ اسکول میں پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد کسی بہانے چھٹی لے کر آ جائے۔ سیدہ پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن جب ظفر نے بہت اصرار کیا اور محبت کے واسطے دیے تو وہ راضی ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے۔ سیدہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسکول میں حاضری بہت کم تھی۔ پہلے پیریڈ کے بعد میں نے پیٹ درد کا بہانہ کیا اور چھٹی لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ شخص پہلے سے وہاں موجود تھا۔ یہ مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی کیونکہ وہاں بہت سناٹا تھا۔ جس کمرے میں اس نے مجھے بٹھایا اس میں 2 کرسیاں، ایک میز اور ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ملک صاحب، یہ بالکل ویسا ہی کمرہ تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ درمیانے سائز کا عام سا کمرہ، چارپائی پر سفید دھلی ہوئی چادر بچھی تھی۔ ایک دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں اور پرس میز پر رکھ دیا اور اس ذلیل شخص سے کہا کہ میں چند منٹ سے زیادہ نہیں رکوں گی۔ اس نے چھری سے ظفر حسین کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے میرا برقع اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ اندر سے ایک سرخ ریشمی جوڑا اٹھا لایا اور مجھے پہننے کے لیے دیا۔ میرے پوچھنے پر بولا، میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی دیدہ دلیری اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ زبردستی مجھے وہ جوڑا پہنانے پر اصرار کرنے لگا۔ ظفر حسین نے جو کھڑکی کی سلاخیں تھامے کسی قیدی کی طرح کھڑا تھا، 2-3 بار سیدہ کی تردید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے چپ کرا دیا اور کہا کہ اسے بولنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ناہید کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کی بیٹیاں حیرت اور خوف کے ساتھ کبھی اپنے باپ کی طرف اور کبھی سیدہ گل کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سیدہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بہرحال میں نے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا اور سرخ جوڑا پہن لیا۔ اس بدمعاش نے بعد میں مجھے بتایا کہ یہ اندر جھانکتا رہا تھا۔ پھر اس کی خواہش پر میں نے میک اپ کیا اور دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ میں اس ساری کارروائی کو ایک پیارا سا دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ شیطان روز اول سے میری عصمت کے در پہ تھا۔ اسی دوران باہر بارش تیز ہو گئی اور اس درندے نے اپنا چہرہ نمایاں کر دیا۔ مجھے یہ وہم بھی نہیں تھا کہ یہ درندگی کے اس مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس نے مجھے چرپائی پر گرا دیا اور میرے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ میں 15-20 منٹ تک مزاحمت کرتی رہی۔ اگر یہ اکیلا ہوتا تو میں کبھی اسے کامیاب نہ ہونے دیتی، لیکن اس کا ایک ساتھی اندر چھپا بیٹھا تھا۔ جب میں اس کے قابو نہ آئی تو اس نے اسے بھی اندر بلا لیا۔ پھر دونوں نے مل کر میرا دامن عصمت تار تار کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ اور اس کا ساتھی دن بھر مجھے اپنی حوث کا نشانہ بناتے رہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ اس کے بعد مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی، انسانیت پر سے اعتماد اٹھ گیا، مردوں سے نفرت ہو گئی۔ اس وقت
میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ظفر حسین کھڑکی کی سلاخیں تھامے کھڑا تھا اور اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ غالباً اس نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ نہ کہنے سے کچھ کہنا بہرحال بہتر ہے۔ میاں ظفر حسین، میر باش نے کڑوے لہجے میں کہا، اس سے آگے کی کہانی میں تمہیں سناتا ہوں۔ تم نے ڈاکٹر نظام الدین کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ صاحب 1939 میں لاہور مینٹل اسپتال میں متعین تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تم ایک پاگل لڑکی کو اسپتال میں داخل کروانے کے لیے لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نظام الدین ابھی بقید حیات ہیں اور ان کی یادداشت بہت تیز ہے۔ میں چند روز پہلے ان سے مل کر آیا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس شخص کو فوراً پہچان لیں گے جو سعیدہ گل نامی لڑکی کو داخل کروانے کے لیے لایا تھا اور جس نے اپنا نام امجد حسین بتایا تھا اور خود کو لڑکی کا بھائی ظاہر کیا تھا۔ جس وقت میر باش بات کر رہا تھا اس وقت سعیدہ گل کے چہرے پر غائب درجے کی حیرت نمودار ہو گئی۔ پھر جلد ہی اس حیرت کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ اسے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ پیش آنے والے سانحے کو پورے 13 برس گزر چکے تھے۔ اس احساس کے فوراً بعد وہ ایک بار پھر قابو سے باہر ہو گئی۔ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ پاگل نہ ہو جائے۔ اس کی دردناک کہانی کا سب سے زیادہ اثر ناہید پر ہوا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ایسے ظالم شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اگرچہ ظفر حسین کا جرم بڑا واضح تھا لیکن سارے معاملے کا قانونی پہلو بڑا کمزور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے کیس عدالت میں پیش کیا تو وکیل صفائی اس کی دھچیاں بکھیر کے رکھ دے گا۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ کیس کی تشہیر ہوگی اور لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد سعیدہ کی طبیعت کسی قدر قابو میں آ گئی۔ میں نے اسے الگ کمرے میں بٹھایا اور ظفر حسین کے ساتھ اس کی بیوی اور ماموں کے سامنے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور گڑ گڑانے لگا، اگر تمہارے اندر ذرا بھی شرم ہوتی تو ڈوب کر مر جاتے۔ ناہید نے چلا کر کہا، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی اور پھر اسے پاگل خانے میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ کم سے کم اس کے رشتہ داروں کو ہی خبر کر دیتے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی اور میں آپ کو گواہ رکھ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ لیکن بی بی، آپ کی 2 بچیاں ہیں۔ جس شخص نے دوسروں کی بچیوں کی عزت کی پرواہ نہیں کی وہ اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ خدا میری بچیوں کو اس کے سائے سے بھی دور رکھے۔ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے طلاق دے کر پاشی سے شادی کرے اور اسے زندگی کی خوشیاں دینے کی کوشش کرے۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ تجویز معقول معلوم ہوئی۔ ظفر سعیدہ کے ساتھ شادی کر کے کسی حد تک اس کا غم دور کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ وہ ناہید کو طلاق دیے بغیر بھی سعیدہ سے شادی کر سکتا تھا۔ اس ضمن میں 3 افراد کی رضامندی ضروری تھی۔ ظفر حسین نے تو فوراً ہی سر جھکا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ناہید کو راضی کرنے میں تھوڑی محنت کرنا پڑی۔ سب سے زیادہ محنت سعیدہ کے ساتھ کرنا پڑی۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سبب سے بھی اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، بلکہ اس نے ہماری منت کی کہ وہ اس کے والدین کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ظفر حسین کے ساتھ شادی کر لینا ہی مناسب تھا۔ بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی اور تیسرے دن ایک سادہ سی تقریب میں اس کی ظفر حسین سے شادی ہو گئی۔ میں اس سارے کام سے بالکل مطمئن تھا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں تھا، لیکن میں نے اس معاملے کے ایک نفسیاتی پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کا احساس اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر گیا۔ تقریباً رات کے 1 بجے مجھے خبر ملی کہ سعیدہ گل نے ظفر حسین کو قتل کر دیا ہے اور خود پاگل ہو گئی ہے۔ میں 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ ناہید نے محلے کی عورتوں کی مدد سے بڑی مشکل سے سعیدہ کو قابو میں کیا تھا۔ اس نے شادی کا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور کمرے میں بند قہقہے لگا رہی تھی۔ ظفر حسین کی لاش حجرہ عروسی میں پڑی تھی۔
ناہید نے بتایا کہ ظفر حسین 11:15 بجے سعیدہ کے کمرے میں گیا تھا اور اس کے چند منٹ بعد وہاں سے شور اور چیخوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ وہ بھاگی بھاگی کمرے میں پہنچی اور دیکھا کہ سعیدہ کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے ظفر کے سر پر بے درپے ضربے لگا رہی ہے۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا، لیکن اس وقت تک ظفر حسین کی موت واقع ہو چکی تھی۔ وہ ایک قتل کی واردات تھی۔ میں سعیدہ گل کو گرفتار کرنے پر مجبور تھا، تاہم اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اسے کہاں رکھا جا رہا ہے۔ اگلے دن عدالت نے اسے ڈاکٹری رپورٹ کی بنا پر اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران میں نے ایک سپاہی کو شیخو پورہ بھیج دیا تاکہ وہ سعیدہ کے ورثاء کو بلا لائے۔ اگلی صبح سپاہی 3 افراد کو ہمراہ لے کر واپس پہنچ گیا۔ ایک سعیدہ کا بڑا بھائی تھا، اس کی عمر 40 برس کے لگ بھگ تھی اور ایک سرکاری محکمے میں سول انجینئر تھا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں، ایک اس کی بیوی تھی اور ایک بہن۔ یہ بہن سعیدہ سے 3-4 برس بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ میں انہیں اپنے گھر لے گیا اور الگ کمرے میں بٹھا کر شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنائی، تاہم مجرمانہ حملے والی بات حذف کر دی۔ صرف یہ کہا کہ ظفر حسین نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ سعیدہ نے بڑی ہمت سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس بات کا چھپانا بہت ضروری تھا، ورنہ بھائی بہن زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے کتراتے۔ سعیدہ کی بہن مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی والدہ سعیدہ کے غم میں اس کی گمشدگی کے 2 سال بعد فوت ہو گئی تھیں۔ والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہر وقت سعیدہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کو اچھی طرح ساری بات سمجھانے کے بعد اسپتال لے گیا۔ دونوں کی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ بڑی بہن بار بار سعیدہ کو گلے لگاتی اور پیار کرتی تھی، لیکن سعیدہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ اچانک اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کل میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کل یا پرسوں، شاید پرسوں کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں دلہن بنی بیٹھی ہوں اور بالکل اکیلی ہوں، میرے سوا اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر دولہا کمرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ دولہا نہیں تھا، بھیڑیا تھا۔ مجھے پہلے ہی یہ بات معلوم تھی۔ اس کے دانت لمبے لمبے تھے، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ میں ڈر کر بھاگی، وہ میرے پیچھے بھاگا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مجھے وہ ڈنڈا نظر آ گیا۔ ارے وہی جس سے کپڑے کوٹتے ہیں یا دھوتے ہیں۔ میں نے وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور بھیڑیے کو کوٹنا شروع کر دیا۔ پھر وہ مر گیا، بالکل ہی مر گیا۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کیس پر 6 مہینے مقدمہ چلا اور میری توقع کے عین مطابق سعیدہ گل بری ہو گئی، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ نہ تو کسی ارادے کے تحت کیا تھا اور نہ ہی اس وقت وہ اپنے حواس میں تھی۔ جہاں تک ناہید کا تعلق تھا، اس نے کیس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، بلکہ اس نے جو بیان دیا وہ سعیدہ کی حمایت میں تھا۔ اسے اپنے شوہر کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ بقول اس کے وہ اسی قابل تھا۔ اس کی بچیوں نے باپ کی کمی ضرور محسوس کی، مگر زیادہ نہیں۔ سعیدہ کا بھائی اسے علاج کے لیے لندن لے گیا، جہاں وہ 1.5 سال تک ماہر ڈاکٹروں کے زیر علاج رہی اور بالکل ٹھیک ہو کر واپس آ گئی۔ ظفر حسین کے قتل کے 2 سال بعد شام کے وقت ایک کار ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ کار میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ جب میں نے دلہن کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ سعیدہ گل تھی، صحت مند، حشاش بشاش اور خوش و خرم۔ میں نے دونوں کو اندر بٹھایا اور مناسب خاطر تواضع کی۔ جانے سے پہلے سعیدہ گل نے آہستہ سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، خاص طور پر اس بات کا جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔ وہ لندن سے میرے لیے ایک خوبصورت گھڑی لائی تھی جو آج تک میرے پاس موجود ہے۔ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا اور نہایت زندہ دل اور وسیع الخیال نوجوان تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر سعیدہ کی شادی کمال حسین کے ساتھ ہو جاتی تو اس کا مستقبل کتنا تاریک ہوتا۔ اپنے پھر بھی اپنے ہوتے ہیں، انسان کو ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔